حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔ اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ نوجوانان اہل بیت ایک ایک کر کر امام حسین پر اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں، اور اب صرف امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، اور بیماری اور کمزوری بھی اس درجے کی ہے کہ آپ سے کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ آپ اسی حالت کے اندر خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور امام حسین علی مقام کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اب میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالت دیکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا نیزہ چھوڑ دو، میدان جانے کا ارادہ نہ کرو، میں قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام، غلام اور جو ساتھ تھے سب رائے حق میں نثار کر چکا ہوں، اور الحمدللہ ان تکلیفوں کو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ اب اپنا سر خدا عز و جل کی راہ کے اندر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے تمہاری ذات کے ساتھ بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ میری شہادت کے بعد اہل بیت علیہم الرضوان کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی حفاظت کون کرے گا؟ جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی حفاظت، میری نسل کس سے آگے چلے گی؟ میرے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ہی ذمے میں نے کیے ہیں، تم ہی میرے بعد میرے جانشین ہو۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے بھائی تو جان نثاری کی سعادت پا چکے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اور میں تڑپ رہا ہوں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی درخواست قبول نہ فرمائی اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ مصری قبا آپ نے زیب تن فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ سر پر آپ نے باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال آپ کے پاس تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مشہور تلوار ذوالفقار بھی ساتھ آپ نے لی۔ امام میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں بابا جان کا آخری دیدار تھا، اور کچھ لمحات میں یہ دیدار بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والا تھا۔ اہل خیمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ امام میدان جنگ میں پہنچے، دشمن کی فوجیں پہاڑ کی طرح گھیرے ہوئے تھیں۔ میدان جنگ میں امام حسین نے ایک خطبہ دیا، اس میں حمد و صلوات کے بعد آپ نے فرمایا، اے قوم خدا عز و جل سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت اور اختیار میں ہیں۔ اگر تم اللہ پاک پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو قیامت کے دن سے، جب میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، میرے والدین محشر میں اپنی اولاد کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، عزیز و اقارب، بچے، اصحاب، غلام میں سے 70 سے زائد لوگوں کو شہید کر چکے ہو، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ کہ دنیا کی عیش میں مضبوطی نہیں ہے۔ امام حسین علی مقام کی یہ باتیں سن کر کوفیوں میں سے بہت سارے لوگ رونے پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، لیکن شمر وغیرہ بد سیرت اور پلید گندی طبیعت کے جو لوگ تھے ان کے اوپر آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لشکر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا کچھ پوزیٹیو اثر پڑا ہے تو کہنے لگے کہ آپ یہ قصہ بیان کرنا چھوڑیں، ابن زیاد کے پاس چلیں اور یزید کی بیعت کر لیجئے، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ورنہ جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے تھی، حجت تمام کرنے کے لیے تھی کہ کل بروز قیامت یزیدی یہ نہ کہیں تو ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، خاتون جنت کا لخت جگر، بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں زخم دل پر لیے ہوئے گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے موجود ہے۔ اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے دشمنوں کو اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے اور بار بار بتا دیا گیا ہے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، اس وقت تک بھی میرا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ابھی بھی موقع دو تو واپس چلا جاؤں گا، مگر 20,000 کی تعداد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکیلے ہیں ان کو بہادری دکھانا چاہتی ہے۔ جب امام حسین علی مقام کو اطمینان ہو گیا کہ وہ خون ناحق بہانے اور ظلم عظیم کرنے سے باز نہیں آئیں گے
تو امام حسین نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر جن کو یزیدی فوج نے سخت وقت کے لیے محفوظ کیا ہوا تھا کہ ان کو ہم بعد میں لڑائیں گے، ایک ایک کر کر میدان میں بھیجنا شروع کیا۔ ایک بے حیا یزیدی جنگجو ابن زہرہ کے مقابلے تلوار چمکاتا آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر تلوار کھینچتا ہے۔ ابھی ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہی تھی اس نے کہ امام حسین نے ایسی ضرب لگائی، ایسا وار کیا کہ اس کا سر کٹ کر دور جا گر پڑا۔ ایک اور یزیدیوں کی طرف سے بہادر جو ہے نا امام حسین کی مقابلے میں آتا ہے اور اپنی ہنرمندی جنگی صلاحیتوں کو یزیدی فوج کو دکھانا چاہتا ہے، اور ایک نعرہ مارتا ہے اور پکار کر کہنے لگتا ہے بہادران شام و عراق میں میری بہادری کے چرچے ہیں، مصر اور روم میں میں بہت مشہور ہوں، دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں، آج تم میرا زور و قوت اور بہادری دیکھو، داؤ پیچ دیکھو۔ ابن سعد کے لشکر اس متکبرانہ بات سے بڑے خوش ہو رہے تھے، سب دیکھنے لگے کہ یہ کس طرح امام حسین کا مقابلہ کرے گا، لیکن یزیدی لشکر کو یقین تھا کہ امام حسین عالی مقام پر بھوک اور پیاس کی تکلیف ہے جس سے آپ کمزور پڑ چکے ہیں، اور اپنوں کی جدائی کا صدمہ بھی آپ کو کمزور کر چکا ہے، لیکن امام حسین تو مولا علی کے شہزادے ہیں۔ وہ امام حسین کے پاس آ کر بھی طرح طرح کے جملے امام حسین سے کہہ رہا ہوتا ہے، تو امام حسین اس سے کہتے ہیں کیا تو مجھے جانتا نہیں کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ یہ تکبر مجھے دکھا رہا ہے۔ اسی دوران وہ امام حسین پر حملہ کرتا ہے، آپ اس کے حملے کو رد فرماتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اور پھر آپ اس کی کمر پر تلوار مارتے ہیں تو وہ کھیرے کی طرح کٹ جاتا ہے۔ اس طرح یزیدی فوج میں سے نئے نئے بہادر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آتے رہے، جو سامنے آتا ایک ہی ہاتھ میں امام حسین اس کا قصہ تمام فرما دیتے۔ کسی کے سر پر تلوار مارتے ہیں تو زین تک کاٹ دیتے ہیں، کسی کو نیزے پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں، کسی کے سینے میں نیزہ مارتے ہیں تو وہ آگے پیچھے سے نکل جاتا ہے۔ لاشوں کے انبار لگے ہیں، لشکر میں شور مچ گیا ہے کہ حیدر کرار کا شیر کوفہ کی عورتوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کر کر چھوڑے گا، اس کی تلوار سے کوئی بہادر جان بچا کر نہیں جا سکے گا، موقع مت دو۔ آواز آتی ہے ایک میدان میں ابن سعد کی، چاروں طرف سے حملہ کرو، کہیں سے تلواریں ہیں، کہیں سے نیزے ہیں، کہیں سے برچھیاں ہیں، امام حسین پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، لیکن امام حسین اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، کبھی اس طرف دشمن کی صف پر حملہ کرتے ہیں تو پوری صف کاٹ ڈالتے ہیں، کبھی بائیں طرف جاتے ہیں تو پوری صف کاٹ ڈالتے ہیں۔ امام حسین کا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ ابن سعد اور اس کے جو مشیر تھے، جنگ کے دوران کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سچویشن دیکھ کر حکمت عملی چینج کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے آواز دی کہ اگر ایک ایک کر کر اگر اس طرح حملہ کرتے رہو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کرنا ہے ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد ہزاروں لوگ ایک ساتھ امام حسین پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی تیروں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی نیزوں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی امام حسین کے قریب آ کر تلوار سے آپ کو زخمی کر رہا ہے۔ آپ انتہائی کمزوری اور زخموں کی حالت کے اندر موجود ہیں کہ آپ کی پیشانی کے اوپر ایک تیر آ کر لگتا ہے، جس سے امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی آپ کے اوپر نیزے سے حملہ کرتا ہے، جس سے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ 61 ہجری 10 محرم جمعہ کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی بھی ظلم کی کہانی ختم نہیں ہوئی، یزیدیوں نے سر مبارک کو جسم سے جدا کرنا چاہا، اس مقصد کے لیے ابن خرشہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ یہ سچویشن دیکھ کر خولی ابن یزید یا شبل ابن یزید آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت امام حسین کے جسم سے سر کو الگ کر دیا۔ اس طرح اس کے بعد جتنے بھی شہداء اہل بیت تھے ان کے سروں کو بھی بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ جسموں سے جدا کیا گیا، اور یوں یہ واقعہ کربلا اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد یہ سر اقدس امام حسین کا یزید کے پاس بھیجا گیا۔ پھر یزید نے بقیہ جو اسیران تھے، جو اہل بیت کے افراد تھے، امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیے اور سر اقدس کو بھی وہیں بھیج دیا۔ سر اقدس امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا آپ کی والدہ خاتون جنت کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ پورے واقعہ کربلا کا خلاصہ یہ ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔